اگلے مقرر ہے وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ میں تھوڑی سی گزارشات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جن ساتھیوں نے ابھی تک کرتاس نہیں بنوایا وہ کرتاس بنوا لیں۔ اور یہ دیکھیں ہماری کوشش یہ ہے کہ اجتماع ارکان کا جو پروگرام ہے وہ ایجنڈے کے مطابق اور وقت کے مطابق ہی چلے اور وقت پر ہی ختم ہو۔ تو اس سلسلے میں گزارش کروں گا کہ جو ہمارے آگے دو مقررین موجود ہیں اپنی گفتگو کو تھوڑا سا مختصر بھی کر لیں، اور محترم امیر ضلع ابھی کسی بھی وقت پنڈال میں تشریف لے آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پہلے تو وقت کی کمی کی وجہ سے میں یہ سوچ رہا تھا کہ باجوہ صاحب سے معذرت کر لیں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ان کی بڑی بھرپور تیاری ہے اور انہوں نے ساری رات تیاری کی ہے ماشاءاللہ۔ تو ان کا جو پروگرام ہے وہ آپ بڑی خاموشی کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ سنیے گا، اور بڑا اہم موضوع ہے۔ تو میں دعوت دوں گا گفتگو کے لیے طاہر باجوہ صاحب کو کہ وہ تشریف لے آئیں۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میرا موضوع ہے جی نوجوان بہاول نگر کا مستقبل۔ یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 10 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا ابی الفتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وَهِيَّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا۔ جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے۔ اس سورہ کہف کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مکی دور میں اس وقت نازل ہوئی جب کفار مکہ کی طرف سے مسلمانوں پر ظلم و ستم کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ اور ان کے اہل کتاب لوگوں نے 3 سوالات بھی کیے کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ان سوالات کے جواب آپ دیں۔ ایک تو یہ اصحاب کہف کا واقعہ تھا، دوسرا سوال ان کا خضر و موسیٰ کا واقعہ، اور تیسرا قصہ ذوالقرنین۔ تو اسی کو کلیئر کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ سورہ کہف نازل کی، اور اس میں یہ سورہ کہف نے اصحاب کہف کا واقعہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہی میں بیان کیا تاکہ وہ لوگوں کو بالکل یہ بات کلیئر کر سکیں۔ تھوڑا سا یہ اصحاب کہف جو ہیں ان کا بتاتا چلوں کہ یہ چند نوجوان تھے جو غار میں پناہ گزین ہوئے تھے، اور وہاں پر یہ تقریباً 300 سال اللہ رب العزت کی مہربانی سے وہاں پہ بالکل صحیح سالم جو ہے وہ سوتے رہے۔ اور جب قرآن کریم میں آتا ہے کہ جب وہ سو رہے تھے تو سورج ان کی غار کے ایک سائڈ سے ہو کے گزر جاتا تھا، اور چاند بھی اسی طرح، اور ان کو کروٹیں بھی باقاعدہ دی جاتی تھی، اور ایک ان کا کتا جو باہر بیٹھا ہوا تھا پیڑ کے دانے پر، وہ غار کے دانے پہ۔ تو یہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے یہ اصحاب کہف جو ہیں نشانی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس واقعہ کو کفار مکہ کے دور، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ساتھ بالکل جوڑ کے اس طرح بتایا کہ جس طرح ان لوگوں نے حق کی بات کی اور ان کی قوم جو ان کی مخالف ہو گئی، اور وہ جناب غار میں جا کے رہے، اور پھر جب ان کو دوبارہ اٹھایا گیا تو دور وہ گزر چکا تھا، اور اس لوگوں کو یہ نشانی کے طور پر ہے کہ جب یہ اللہ رب العزت ان کو سلا کے دوبارہ اٹھا سکتا، تو اسی طرح قیامت کے دن بھی جو لوگ اس دنیا سے چلے جائیں گے ان کو دوبارہ کھڑا کرنے پر قادر ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کو جو توحید کا پیغام وہ لے کر اٹھے تھے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمانوں کو بٹھایا اور ان کو بتایا کہ ابھی آپ پر وہ مصیبتیں اور وہ پریشانیاں نہیں آئیں جو پہلی قوموں کو ہم نے دے کے آزمایا ہے، تو آپ ان پریشانیوں سے بالکل جو ہے اس دعوت سے پیچھے نہ ہٹیں۔ اور اسی سورۃ مقدسہ میں دوسری جگہ پہ ہے کہ کسی ترجمہ میں یہ آپ کو سنا رہا ہوں، کسی ایسے شخص کی اطاعت ہرگز نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے،
اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی ہے اور جس کا طریقہ کار افراط و تفریط میں مبنی ہے، صاف کہہ دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ واقعہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے کوئی 800 سال تقریباً پہلے کا، اور 1400 سال ہو گئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے ہوئے۔ تو یہ 2200 سال کا واقعہ جو ہے اب بھی ہمارے لوگوں کے سامنے ہے، قرآن پاک میں موجود ہے، کہ جو اس میں سبق یہ بھی ہے کہ جو لوگ اللہ کے دین کے لیے اور اللہ اور حق پر کھڑے ہوں گے، وہ قیامت تک ان کا نام بھی باقی رہے گا اور ان کے تذکرات بھی ہوتے رہیں گے۔ اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ نوجوان بہاول نگر کا مستقبل ہے۔ ہمارے ملک کی زیادہ تر آبادی جو ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے، اور یہ بات کسی بندے سے پناہ نہیں ہے کہ نوجوان جو ہیں وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں کسی بھی تحریک میں۔ یہ پچھلے چند سالوں میں ہم نے دیکھا کہ عمران خان نے کوشش کی وہ یوتھ پہ، اور وہ جناب یوتھ جو آہستہ آہستہ بڑی ہوئی، اور اب ان کو شاید کوئی اللہ ہی سمجھائے تو سمجھائے، وہ بندے کے سمجھ سے باہر ہیں، تو وہ لگ گئے ہیں ان کے ساتھ، تو ان کو ہٹانا بالکل ناممکن کے قریب ہے۔ تو ہمیں اس سلسلے میں کوشش کرنی ہے کہ نوجوان جو ہیں ہمارے ساتھ کھڑے ہوں۔ یہ کھڑے کرنے کے لیے نوجوان کی جو ہمارے پاس جو چیز ہے وہ قرآن و سنت، کیونکہ کسی بھی اور چیز کے اوپر ہم انہیں کھڑا کریں گے تو یہ کل کو نیا چارم دیکھیں گے اور وہاں چلے جائیں گے۔ اگر کوئی چیز قائم رکھنے والی ہے، لوگوں کو مسکت رکھنے والی ہے، تو وہ ہماری جو دعوت ہے قرآن و سنت کے مطابق ہے، ہمارا لٹریچر ہے اور جو اسلامی کا کردار ہے وہ ہے۔ لیکن اس کے لیے ہماری جو کوششیں ہیں کہ نوجوان کس طرح ہیں، اس بات سے تو کوئی کسی کو انحراف نہیں کہ یہ کیا ہو سکتا ہے جب نوجوان ہمارے اندر آئیں گے، ہماری تحریک آگے بڑھے گی، کام ہوں گے، جو ہے انقلاب کا رستہ آسان ہوگا۔ یہ ساری چیزوں کا آپ کے ذہن میں ہے، جب یہ آئیں گے بحث اس چیز پہ کر لیتے ہیں یا ہم اس چیز کو اپنا موضوع بناتے ہیں کہ یہ نوجوان ہمارے ساتھ آئیں گے کیسے۔ تو اس کے لیے چند گزارشات ہیں کہ سب سے پہلے تو میری ذمہ داری لگائی ہے امیر ضلع محترم نے کہ ہم نوجوانوں کو جناب اس پلیٹ فارم پہ لے کے آئیں گے۔ اس کے لیے دیکھیں نا، یہ میں اکیلا یا جناب کوئی میری جگہ اور بندہ ہے تو وہ اکیلا نوجوانوں کو کوئی بھیڑ بکریاں بہن ہاں کے لے گا، یا ہمارا تعارف نہیں ہے وہاں پہ، اور ہمارے ارکان کا جو ہے ایج ڈفرینس ہے وہ بھی کاؤنٹ کرتا ہے نوجوانوں کو۔ لیکن میں یہ ایک چیز رات میں ڈسکس کر رہا تھا ضیاء بھائی سے کے ساتھ کہ یہ ایج ڈفرینس جو ہے یہ دور ہو سکتا ہے، اس کے کچھ چیزیں اس میں عمل کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیا؟ میں نے کہا جی وہ پیسہ ہے، پیسہ خرچ کریں، ٹھیک ہے جی۔ جو سمجھتے ہیں کہ نوجوان ہمارے کہنے پہ آتے ہیں، کیوں نہیں آتے؟ آپ خرچ کریں، ان کو ان کی ضرورتیں پوری کریں، ان پہ خرچ کریں، ان کو ساتھ لے کے چلیں، خوش دعوت نہ دیں انہیں۔ اور جو بھی ارکان ہیں، جس طرح ہم اپنی شادی بیاہ پہ لوگوں کو بلاتے ہیں اور ایک لسٹ بناتے ہیں اور ساری رات 2-3 لوگ سینئر بیٹھ کے تو ہم وہ لسٹ تیار کرتے ہیں کہ کس کس کو بلانا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں ہر رکن کے پاس جاؤں گا، پہلے ارکان کی لسٹ حاصل کروں گا، ہر رکن کو انفارم کیا جائے گا، وہاں پہ جاؤں گا، اور وہ بندہ جو ہے بالکل اپنی لسٹ تیار کر کے رکھے گا کہ میرے پاس میرے بچے یہ ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ میرا رابطہ ہے۔ اس کا کام یہ ہے کہ وہ نوجوانوں کے ساتھ ایک دفعہ ہمارا تعارف کرائے گا، ہم ان کا ڈیٹا جو ہے خود کلیکٹ کریں گے، خود ان کے لیے انتظامات کریں گے، ہم ان کے روزگار کے لیے بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کوئی ہو سکا تو ان کی تعلیم میں بھی معاونت کریں گے، اور ان کے لیے ہم اسٹڈی سرکل کا اہتمام کریں گے۔ پورے ضلع میں ہم کوئی 30-40 لٹریچر پڑھانے کے حلقہ جات مقرر کریں گے، اور اپنے جو مقررین ہیں اور مربی حضرات ہیں ان کو وہاں پہ لے کے جائیں گے۔ ہفتے میں کم از کم 2-3 یہ پروگرام ہم رکھیں گے مختلف تحصیلوں میں، اور نوجوانوں کو اس طرح نہیں جس طرح پی ٹی اے کے دوسرے لوگ ہوتے ہیں، ہم ان کو ٹرین کر کے لائیں گے۔ ان کو ہر ماہ منصورہ تربیت گاہ میں کوئی 5, 7, 10 افراد جتنے بھی نوجوان تیار ہوں گے ان کو وہاں پہ لے کے جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ
2 सालों के अंदर हम आपकी तादाद के बराबर कोशिश करेंगे कि यहाँ पे नौजवान खड़े हों बहैसियत रुकन। लेकिन ये अकेले बंदे के करने का काम नहीं है। आप बैठे रहेंगे और देखते रहेंगे तमाशा, तो हमसे भी नहीं हो सकेगा। हर बंदा तावन करेगा तो इंशाअल्लाह ताला जब 2 साल बाद हम यहाँ पे स्टेज पे खड़े होंगे तो साथ आपके साथ नौजवान बैठे होंगे आपकी तादाद के बराबर इंशाअल्लाह ताला काम करेंगे। हर चीज़ की रिपोर्ट आपके सामने होगी। हम खर्च भी करेंगे अपनी तरफ से भी, और नौजवानों को सैरें भी करवाएंगे, तालीमी टूर भी करवाएंगे, मंसूरा भी लेके जाएंगे। लेकिन हर चीज़ के पीछे जो है वो आपका हाथ होना लाजमी है। आप हमारे साथ तामन करेंगे और इंशाअल्लाह ताला ये आपको नौजवान यहाँ पे ये पंडाल जो है कम पड़ता नज़र आएगा। आपकी तादाद के डबल इंशाअल्लाह ताला जो अरकान है यहाँ पे बैठे होंगे। अल्लाह ताला जो कुछ कहा सुना है उस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन।